بھی اب رمضان آنے والا ہے، اب جھگڑے شروع ہو جائیں گے، جی ہم تو 20 پڑھتے ہیں، تم تو 8 پڑھتے ہو، تم تو کم پڑھتے ہو۔ بلکہ اس دفعہ بول پر بھی یہ سوال آیا، کوکب اکاڑوی نے کہا کہ جی ہم تو 20 پڑھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ہم اللہ رب العالمین سے کہیں گے ہم تو 20 پڑھتے ہیں، اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اگر 20 ہوئی تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن تم سے پوچھے گا باقی 12 لاؤ، تم کہاں سے لاؤ گے؟ تم کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر 8 ہوئی، اللہ ہم سے کہے گا تراویاں تو 8 پڑھ لی تھی، تم 20 پڑھتے رہے، ہم کہیں گے اللہ ہماری 12 واپس کر دے۔ ہمارا مسئلہ تو آسان ہے، لیکن تم تو پھنس جاؤ گے، باقی 12 کہاں سے لاؤ گے؟ میں نے کہا یہ فکر تمہاری فاتحہ میں کیوں نہیں آتی؟ اگر قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا، فاتحہ تو میں نے فرض کی تھی، اہل حدیث تو پڑھتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، اس وقت تم کہاں سے لاؤ گے؟ اس وقت فاتحہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر نہیں پڑھنی تھی تو تمہارا جواب ہم دے دیں گے، ہماری فاتحہ واپس کر دیں۔ اللہ شاہ صاحب کو جزائے خیر دے، مجھے لقمہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بہرحال دیکھیے ایک شخص نے مثال پیش کی کہ دیکھو آپ کے سامنے اگر 2 بٹوے رکھ دیے جائیں، ایک لال ایک ہرا، اور آپ کو بتا دیا جائے کہ اس بٹوے میں 20,000 روپے ہیں لال والے میں، اور ہرے والے میں 8,000 روپے ہیں، اور آپ کو اختیار دے دیا جائے کہ دونوں میں سے ایک بٹوا آپ کا ہوا، آپ جس کو چاہیں اٹھا لیں، تو مجھے کہنے لگے ایمانداری سے بتائیے آپ کون سا بٹوا اٹھائیں گے؟ میں نے کہا میں 20,000 والا اٹھاؤں گا۔ تو بولے پیسوں کی بات آئی تو 20,000 والا، اور نماز کی بات آئی تو 20 پڑھتے ہوئے موت آتی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے ایک اور بات، یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، جو بات آپ نے مجھے نہیں بتائی میں وہ بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ بولے کیا بات نہیں بتائی؟ میں نے کہا میں وہی دونوں بٹوے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لال بھی ہرا بھی، 20,000 والا بھی 8,000 والا بھی، اور آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس میں 20,000 ہیں، اس میں 8,000 ہیں، اور آپ کو اختیار بھی دے دیتا ہوں جس طرح آپ نے مجھے دیا ہے۔ لیکن ایک بات جو آپ نے مجھے نہیں بتائی وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ 20,000 والے نوٹ نقلی ہیں اور 8,000 والے اصلی ہیں تو آپ کون سے اٹھ رہے ہیں؟ پھر تو ہم 8 والا اٹھائیں گے۔ تو اصل جو فرق ہے وہ ہمارا کثرت اور قلت کا جھگڑا نہیں ہے، اصلی اور نقلی کا فرق ہے، اصلی اور نقلی کا فرق ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس ہر بات الحمدللہ ایک نمبر ہے، جس کی بیس قرآن و سنت پر ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے 2 نمبر ہے، وہ یا تو خوابوں پر مبنی ہے یا بزرگوں کے قصے اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ قاری خلیل الرحمان صاحب جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے عالم ہیں، انہوں نے اپنی گفتگو سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ تراویح کی رکعت 8 ہے، 20 نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو شروع میں یہ کہا کہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوگا، کہیں گے کہ ہم تو 20 پڑھتے ہیں تم 8 پڑھتے ہو۔ تو محترم جناب قاری خلیل الرحمان صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا کاش آپ تحقیق کر لیں، آپ کے سامنے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی کہ جھگڑا شروع کس نے کیا ہے۔ 1888 سے پہلے پوری دنیا میں صرف ایک کتاب دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ تراویح کی رکعت 8 ہے۔ کسی نے کوئی جھگڑا کیا ہو، کسی مسجد میں 8 رکعت تراویح کی جماعت ہوئی ہو، آپ دکھا دیں، میں آپ کو سچا مان لوں گا۔ صرف ایک مسجد دکھا دیں بس۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 8 رکعت تراویح کا جھگڑا 1888 کے بعد شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے پوری دنیا کے مسلمان 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے، بجماعت ادا کرتے تھے۔ انہوں نے آ کے جھگڑا شروع کر دی، اور حرمین شریف میں یہ کورونا وائرس کے آنے سے پہلے مسجد حرام، مسجد نبی میں 20 رکعت تراویح ادا ہوتی تھی۔ یہ کورونا وائرس کی وجہ سے اب انہوں نے 10-12 شروع کر دیے۔ خیر، لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب نے 2 مثالیں پیش کی، آپ ذرا ان مثالوں کو دوبارہ بھی چاہے تو سن لیں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے یہ مثال پیش کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ بھائی تم نے کتنی پڑھی تھی؟ ہم کہیں گے ہم نے تو 20 پڑھی تھی۔ اگر 20 ہوئیں اللہ فرمائے گا تم نے ٹھیک کیا، 20 پڑھی۔ اگر 8 ہوئیں اللہ کہے گا ٹھیک ہے تم نے 20 پڑھی ہیں، تمہاری 8 تو پوری ہوگی، باقی 12 جو ہے نا
وہ ہم کہتے ہیں اللہ، ہم کہیں گے اللہ ہمیں واپس کر دے، اللہ ہمیں واپس کر دے گا۔ تو یہ قاری خلیل صاحب کہتے ہیں کہ آپ سورۃ فاتحہ کے اندر یہ قانون کیوں لاگو نہیں کرتے؟ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تم نے سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ تو اہل حدیث جو کہتے ہیں ہم تو پڑھتے رہے تھے، اللہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے تمہاری نماز ہوگی۔ اور جب سنیوں سے، اہل سنت والجماعت سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو اللہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے یہ ایک قیاس سا پیش کی ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں، قیاس پیش کیا ہے، یعنی کہ تراویح کی نماز کو انہوں نے قیاس کیا ہے جناب اس پر، سورۃ فاتحہ پر۔ قاری خلیل صاحب نے اپنے اسی گفتگو میں کہا ہے کہ سورۃ فاتحہ فرض ہے نماز میں پڑھنا، یعنی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے امام ہو چاہے امام کے پیچھے ہو۔ تو قاری خلیل صاحب نے اس پر کوئی دلیل تو پیش نہیں کی، خیر میں دلیل پیش کروں گا آگے۔ تو قاری صاحب آپ قیاس کر رہے ہیں سورۃ فاتحہ کو اس پر تراویح پر، جبکہ تراویح کی نماز تو آپ کے ہاں بھی فرض نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی فرض نہیں ہے، آپ تو نفل کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں تہجد ہے، تہجد نفل ہوتے ہیں۔ تو یہ جب نفل نماز ہے، کو پڑھے ثواب ہے بہت زیادہ، کوئی نہ پڑھے، آپ اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ بھئی اسلام سے یہ خارج ہو۔ آپ نے سنت کو یا نفل کو قیاس کیا فرض پر، آپ کا قیاس ہی غلط ہے۔ حالانکہ فرض کو فرض پر قیاس کیا جاتا ہے، سنت کو سنت پر قیاس کیا، آپ کے یہاں تو فاتحہ پڑھنی فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ بھئی تم نے سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو بھائی قاری خلیل صاحب آپ کاش قرآن و سنت کو دیکھ لیں، کاش آپ قرآن و سنت کو پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنو اور خاموش رہو۔ تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ نے خود کہا تھا قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ صرف یہ بتا دیں۔ انہوں نے ایک اور دوسری مثال پیش کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دو تھیلیاں پڑی، اس میں ایک میں جو ہے نا اصلی نوٹ ہیں، ایک میں نقلی نوٹ ہیں، تو جو 8 والے ہیں وہ اصلی نوٹ ہوں گے، 20 والے نقلی نوٹ ہوں گے، تو ہم کہیں گے آپ کون سے اٹھاؤ گے؟ کہتے ہیں اصلی اٹھائیں گے، نقلی کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اصلی دلائل ہیں قرآن و سنت کی، آپ کے پاس نقلی دلائل ہیں۔ تو بھئی آپ دلائل وہ کب پیش کریں گے؟ اصلی دلائل جو آپ کہتے ہیں 8 رکعت سنت ہے، 8 رکعت تراویح ہے، کب پیش کریں گے؟ کہتے ہیں قرآن و سنت سے، بھئی قرآن کی آیت پیش کریں آپ 8 رکعت تراویح پر۔ قیامت تک چیلنج ہے آپ کو، جتنے بھی اہل حدیث غیر مقلد جو پیدا ہو گئے ہیں، جو فوت ہو چکے، جنہوں نے ابھی آنا ہے، قیامت تک آپ ایک آیت پیش کر دیں قرآن سے جس سے یہ معلوم ہو کہ تراویح 8 رکعت ہے۔ بھی آپ کہتے ہیں یہ تہجد اور تراویح ایک چیز کا نام ہے۔ کاش آپ تہجد کے بارے میں وہ احادیث پڑھ لیں، اتنا اس میں اضطراب پایا جاتا ہے کہ پوری ذخیرہ حدیث میں اتنا اضطراب کسی حدیث میں پایا نہیں جاتا۔ تہجد کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی 5 رکعت پڑھی، کبھی 7 رکعت، کبھی 9 رکعت، کبھی 11، کبھی 13، کبھی 15، اتنے زیادہ اس میں اختلاف ہے۔ تو آپ نے 8 کہاں سے چن لی؟ 8 آپ نے کہاں سے چن لی؟ آپ نے چنی ہے ایک حدیث سے کہ نبی علیہ السلام کی رات کی رکعت جو ہے نا وہ 11 رکعت ہوتی تھی۔ کیسے کہ نبی علیہ السلام پہلے 4 پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھتے تھے، پھر 3 وتر۔ آپ 3 وتر کو ہی نہیں مانتے، آپ تو اس حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں وتر ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں وتر ہے یہ حدیث تو آپ کے خلاف جا رہی ہے۔ کاش آپ 3 وتر پڑھنا شروع کر دیں، کاش آپ ہوش کے ناخن لے لیں، اور اگر اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو آپ آج اعلان کریں 4 رکعت کر کے پڑھی کرو تراویح۔ نہیں آپ پڑھتے، آپ کا حدیث سے کچھ لینا دینا نہیں قاری صاحب۔ اگر آپ کا حدیث سے لینا دینا ہوتا تو آج یہ اختلافات میں شروع نہ ہوتے۔ تو آپ کو میں دوبارہ بھی چیلنج کر رہا ہوں، 1888 سے پہلے پوری دنیا کے اندر ایک مسجد دکھا دیں، ایک کتاب دکھا دیں لکھی گئی اس میں ہو کہ تراویح 8 رکعت، کسی نے لکھی ہو، اور 20 رکعت پڑھنے والوں کو چیلنج کیا ہو کہ 20 رکعت جو ہے نا بدعت ہے، کسی نے بھی نہیں لکھی۔ تو اختلاف آپ نے شروع کیا حضرت صاحب، ہم نے نہیں شروع کیا۔ اور آپ کو چیلنج ہے قیامت تک جو آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں جس طرز کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ، ایک حدیث نبی علیہ السلام کی پیش کر دیں کہ آپ علیہ السلام نے پورا مہینہ رمضان المبارک کے اندر پورا مہینہ
دو رکعت کر کے 8 رکعت پڑھی ہوں، یعنی آپ یعنی کہ 9 رکعت پڑھتے ہیں اور آپ دلیل پیش کرتے 11 رکعت والی. بڑا افسوس ہے آپ حضرات پر، کاش کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرما دے. تو قیامت تک چیلنج ہے آپ کو، جو آپ 9 رکعت پڑھتے ہیں، پہلے دو اس طرح دو کر کے پڑھتے ہیں، اس میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں، پورا مہینہ آپ یعنی کہ یہ پڑھتے ہیں. ایک حدیث پیش کر دے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا آپ علیہ السلام کا طرز عمل. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، بھائی پیش کریں نا، پھر کیا سے کچھ آپ پیش کریں. اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.